قاہرہ سے 1.5-2 میل دور، جہاں ایک طرف ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف صحرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا تھا، یہاں لاکھوں انسانوں کا ہجوم تھا۔ ان میں شتر سوار بھی تھے اور گھڑ سوار بھی۔ بہت سے لوگ گدھوں پر بھی سوار تھے۔ تعداد ان کی زیادہ تھی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ یہ لوگ دور دور سے سرکاری منادی پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصر کی فوج گھڑ سواری، شتر سواری اور تیر اندازی جیسے جنگی کمالات کا مظاہرہ کرے گی۔ یہ منادی صلاح الدین ایوبی نے کرائی تھی۔ اس کے 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملے گی، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ ابھی تک سلطان کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے تھے ان کے شکوک رفع ہو جائیں۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاعیں ملنے لگیں کہ لوگ 6 روز پہلے ہی تماشا گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر اس کا خفیہ کمانڈر علی بن سفیان پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے سلطان سے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کیا۔ سلطان نے مسرت سے اسے کہا، اگر تماشائیوں کی تعداد 1,00,000 ہو جائے تو ہمیں 5,000 سپاہی تو مل ہی جائیں گے۔ محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد 1,00,000 ہوئی تو اس میں 1,000 جاسوس ہوں گے۔ دیہات سے عورتیں بھی آ رہی ہیں جن میں زیادہ تر سوڈانی ہیں۔ ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہے۔ میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی، سلطان نے کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے جس میلے کا انتظام کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو۔ میں اس کے حق پہ ہوں، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ یہ میلہ بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائی، صرف یہ اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ بہت سارے خطرات لا رہا ہے۔ قاہرہ میں عارضی کہبہ خانے کھل گئے ہیں جو ساری رات شائقین سے بھرے رہتے ہیں۔ تماشائیوں میں سے بعض نے شہر کے باہر خیمے نصب کر لیے ہیں۔ میرے گروہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں بھی قمار بازوں اور عصمت فروشوں کے خیمے موجود ہو گئے ہیں۔ کل میلے کا دن ہے، ناچنے گانے والیوں نے تماشائیوں سے بہت ساری دولت سمیٹ لی ہے۔ میلہ ختم ہو جائے گا تو یہ غلاظت بھی ہجوم کے ساتھ فنا ہو جائے گی۔ سلطان نے کہا، میں اس پر پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا۔ مصر کی اخلاقی حالت اچھی نہیں۔ رقص اور عصمت فروشی 1-2 دنوں میں ختم نہیں کی جا سکتی۔ ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے فوج تیار کرنی ہے اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں یہ ضرورت وضاحت سے بیان کر دی تھی۔ میں آپ کو اس وضاحت سے روک نہیں سکا۔ امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، میری سراغ رساں نگاہوں میں ان سربراہوں میں نصف ایسے ہیں جو ہمارے وفادار نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور باقی جو ہیں ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک ایک آدمی چھوڑ رکھا ہے جو مجھے وقتاً فوقتاً ان کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی ہے؟ سلطان نے پوچھا۔
نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبوں کو فراموش کر کے راتوں کو مشکوک خیموں میں ان مکانوں میں جاتے ہیں جو عارضی کوہ بہانے اور رقص گاہیں بن گئے ہیں۔ دو نے تو ناچنے والی لڑکیوں کو گھروں میں بھی بلا لیا ہے۔ ان سے زیادہ میرا دماغ ان دو بادبانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو 10 روز گزرے بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ ان میں کیا خاص بات تھی؟ سلطان نے پوچھا۔ اس وقت تک بحیرہ روم کے ساحل سے فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہاں ڈھکی چھپی جگہوں پر 2 فوجی سمندر پر نظر رکھنے کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان نے ماہی گیروں اور صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحل پر انٹیلیجنس کے چند آدمی مقرر کیے تھے۔ یہ اہتمام ایک تو اس لیے تھا کہ صلیبی اچانک حملہ نہ کر دیں، اور دوسرا اس لیے کہ ادھر سے صلیبیوں کے جاسوس نہ آ سکیں۔ مگر ساحل بہت لمبا تھا، کہیں کہیں چٹانیں بھی تھیں جہاں سمندر اندر آ جاتا تھا، اور یہیں سے 2 بادبانی کشتیاں نکلتی دیکھی تھیں۔ وہ شاید رات کا وقت تھا۔ انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے 2 سوار سر پٹ گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل گئی تھیں، پر وہاں کچھ بھی نہ تھا، اور کشتیاں سمندر میں دور چلی گئی تھی۔ کشتیوں اور بادبانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ یہ مصر کے ماہی گیروں کی نہیں، سمندر پار معلوم ہوتی ہیں۔ سوار تھوڑی دور تک صحرا میں گئے، انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے قاہرہ اطلاع بھجوا دی تھی کہ ساحل کے ساتھ 2 مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہیں۔ علی بن سفیان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ریگزار میں انہیں ڈھونڈ لیتا جو کشتیوں میں سے اترے تھے۔ اطلاع پہنچتے پہنچتے 3 دن گزر گئے تھے۔ یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کشتیوں سے کون اترا ہے۔ علی بن سفیان نے سلطان کے اس سوال کے جواب میں کہ ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی یہ وضاحت کر دی اور کہا، ہم میلے کی منادی 1.5 مہینے سے کرا رہے ہیں۔ 1.5 مہینے میں خبر یورپ کے وسط تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے جاسوس آ سکتے ہیں۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ صلیبیوں کے جاسوس میلے میں آ چکے ہیں۔ قاہرہ اس وقت لڑکیاں عارضی طور پر نہیں مستقل طور پر فروخت ہو رہی ہیں۔ سلطان سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خریدار معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ان خریداروں میں قاہرہ کے تاجر، ہماری انتظامیہ اور فوج کے سربراہ اور نامی گرامی بردہ فروش بھی شامل ہیں۔ بکنے والی لڑکیوں میں صلیبیوں کی جاسوس لڑکیاں ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہوں گی۔ سلطان ایوبی ان اطلاعوں سے پریشان نہ ہوا۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کو شکست دیے تقریباً 1 سال گزر گیا تھا۔ علی بن سفیان نے سمندر پار جاسوسی کا انتظام کر رکھا تھا جو مضبوط اور 100% قابل اعتماد نہیں تھا۔ تاہم یہ اطلاع مل گئی تھی کہ صلیبیوں نے مصر میں جاسوس اور تخریب کار بھیج رکھے ہیں۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ مصر کے متعلق ان کے منصوبے کیا ہیں۔ سلطان ایوبی کو اطمینان تھا کہ ادھر سلطان زنگی سلطنت اسلامیہ کی پاسبانی کر رہا ہے، پھر بھی وہ فوج تیار کر رہا تھا تاکہ صلیبیوں سے فلسطین لیا جائے اور عرب کی سرزمین کو کفار سے پاک کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مصر کا دفاع مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ بیک وقت حملے اور دفاع کے لیے بے شمار فوج کی ضرورت تھی۔ مصر میں بھرتی کی رفتار سلطان ایوبی کے عزائم کے مطابق سست تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سوڈانیوں کی جو فوج توڑ دی گئی تھی اس کے کماندار اور عہدیدار دیہات میں ایوبی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھر رہے تھے۔ اس فوج میں سے تھوڑی سی تعداد سلطان کی وفاداری کا حلف اٹھا کر شامل ہو چکی تھی۔ کچھ فوج مصر سے تیار کر لی گئی تھی اور کچھ سلطان زنگی نے بھیج دی تھی۔ مصر کے لوگوں نے ابھی یہ فوج نہیں دیکھی تھی، نہ ہی انہوں نے سلطان ایوبی کو دیکھا تھا۔
سلطان ایوبی نے اس میلے کا اعلان کر کے اپنے فوجی سربراہوں اور ان کے ماتحت کمانداروں وغیرہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملیں اور پیار و محبت سے ان کا اعتماد حاصل کریں، انہیں باور کرائیں کہ وہ ان میں سے ہی ہیں، اور ہم سب کا مقصد خدا اور رسول کی سلطنت کو دور دور تک پھیلانا اور اسے صلیبی فتنے سے پاک کرنا ہے۔ میلے سے ایک روز پہلے علی بن سفیان سلطان کو جاسوسوں کے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، امیر محترم، مجھے جاسوسوں کا کوئی ڈر نہیں، دراصل خطرہ اپنے ان کلمہ گو بھائیوں سے ہے جو کفار کے اس زمین دوز حملے کو کامیاب بناتے ہیں۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہو تو جاسوسوں کا پورا لشکر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میلے کے تماشائیوں میں جو ناچنے والی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں وہ صلیبیوں کا جال ہیں، تاہم میرا گروہ دن رات مصروف ہے۔ اپنے آدمیوں سے کہہ دو کسی جاسوس کو جان سے نہ ماریں۔ سلطان نے کہا، زندہ پکڑو، جاسوس دشمن کے لیے آنکھ اور کان ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے وہ زبان ہے، وہ تمہیں ان کی خبریں دے گا جنہوں نے اسے بھیجا ہے۔ ناظرین کرام، اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔